آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ہنزا وادی کے اس اصل تاریخ پر بات کرنے والے ہیں جس کی خوبصورتی نے دنیا بھر کو حیران کر رکھا ہے۔ ہم سب نے اکثر مغربی لٹریچر اور پاپ کلچر میں اس خطے کا ذکر ایک جادوئی شنگریلا کے طور پر سنا ہے، گویا یہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں وقت رک سا گیا ہو۔ تو چلیں آج ہم ان رومانوی افسانوں سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہنزا کی اصل متحرک اور بعض اوقات کافی خونی تاریخ آخر ہے کیا۔ ایک لمبے عرصے تک پاپ کلچر نے اس علاقے کو ایک پرامن، نہ بدلنے والی پہاڑی جنت بنا کر پیش کیا، اور ایک افسانہ تو بہت ہی مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے اور غیر معمولی حد تک طویل عمر پاتے ہیں۔ اب یہ بات تو سچ ہے کہ محنت کش طرز زندگی اور گلیشیئر کے پانی کا صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن جب جین کلارک جیسے محققین نے یہاں کا گہرائی سے جائزہ لیا تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ پتہ یہ چلا کہ طویل عمری کا یہ قصہ دراصل پیدائشی ریکارڈز نہ ہونے اور مقامی حکمرانوں کی بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی باتوں پر مبنی تھا۔ سخت موسم کی وجہ سے بیماریاں بھی عام تھیں، بس انہیں جادوئی کہانیوں کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا۔ تو کیا یہ واقعی حقیقی دنیا کا شینگریلا ہے؟ حقیقت تو ان رومانوی قصوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دراصل اس وادی کی اصل کہانی اس کے جغرافیہ نے لکھی ہے۔ یہ اونچی اونچی چوٹیاں صرف آنکھوں کو بھلی لگنے والی کوئی تصویر نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک ناقابل تسخیر قلعے کی دیواریں تھیں۔ اسی جغرافیہ نے ہنزا کی تنہائی کو ایک اسٹریٹجک فائدے میں بدل دیا، جس کی وجہ سے یہ صدیوں تک ایک الگ تھلگ اور انتہائی جنگجو ریاست بنی رہی۔ چلے اب اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، قدیم راستے اور مذاہب۔ 90%۔ جی ہاں، اس خطے کی تنہائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وادی کا 90% حصہ سطح سمندر سے 3000 میٹر سے بھی زیادہ کی بلندی پر ہے۔ ذرا تصور کریں، پرانے وقتوں کے مسافروں کے لیے ان تنگ کھائیوں بھرے راستوں پر چلنا کتنا خوفناک تجربہ رہا ہوگا۔ اسی انتہائی مشکل راستے نے اس ریاست کو ایسا قلعہ بنا دیا جہاں بڑی فوجوں کا پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے بہت پہلے یہ خطرناک وادی وسطی ایشیا اور برے صغیر کو ملانے والے تجارتی راستوں کا ایک اہم مرکز تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بدھ مت کے پرامن مبلغین اور بھکشو جب اس دشوار راستے سے گزرتے تھے تو یہ جنگجو خطہ انہیں تحفظ دیتا تھا۔ آج بھی ہنزا کی مقدس چٹان پر خروشتی رسم الخط، ساکا اور پہلوا حکمرانوں کے نشانات موجود ہیں۔ دنیا کے اس سخت ترین جغرافیے میں امن پسند بدھ مت کے آثار کا ملنا تاریخ کا ایک زبردست تضاد ہے۔ اس خطے کی تاریخ کتنی وسیع ہے، اس کا اندازہ اس ٹائم لائن سے لگایا جا سکتا ہے۔ 997 عیسوی میں گلگت سے الگ ہونے کے بعد اس نے صدیوں تک اپنی آزادی برقرار رکھی۔ پھر 15ویں صدی میں عیاش خاندان کی حکومت آئی۔ 1891 میں برطانوی سامراج کے ساتھ ٹکرا ہوا اور بالآخر 1974 میں یہ پاکستان کا مکمل جمہوری حصہ بن گیا۔ یہ قرون وسطیٰ کی تنہائی سے جدید دور تک کے سفر کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ یہ ہے شاندار بلتلت قلعہ جو 15ویں صدی سے عیاش خاندان کی طاقت کا مرکز رہا۔ اس دور میں پڑوسی ریاست نگر کے ساتھ ان کی خونی لڑائیاں روز کی بات تھیں، لیکن جنگ کے ساتھ ساتھ یہ حکمران سفارت کاری میں بھی بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے اتنی چھوٹی سی ریاست ہونے کے باوجود پڑوس میں موجود عظیم چینی سلطنت کے ساتھ بہترین تعلقات بنا رکھے تھے۔ کشغر کے حکمرانوں کو صرف چند تولے سونے کے ذرات تحفے میں دے کر ہنزا کے لوگوں نے چین کے وسیع علاقوں میں اپنے جانور چرانے کی قیمتی حقوق حاصل کر لیے تھے۔ یہ واقعی ایک کمال کی سفارتی چال تھی۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں دوسرے حصے میں، دی گریٹ گیم کا دور۔ 19ویں صدی کے آخر میں اس وادی کی تنہائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تاریخ کے اس دور کو دی گریٹ گیم کہا جاتا ہے، جب برطانوی اور روسی سلطنتیں وسطی ایشیا پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں۔ اس عالمی کشمکش میں ہنزا اچانک ایک اہم مہرہ بن گیا۔ انگریزوں کو ڈر تھا کہ روس ان پہاڑی دروں سے گزر کر آ سکتا ہے، لیکن برطانوی فوج کے لیے ان قدرتی پہاڑی قلعوں کو فتح کرنا کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ ان کی جدید فوج کے سامنے انتہائی خطرناک کھائیاں تھیں، جہاں مقامی جنگجو چٹانوں کی آڑ میں ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ 20 دن
1891 کی اینگلو بروشو جنگ میں مزاحمت کی انتہا ہو گئی۔ نلت نالے کا یہ محاصرہ تاریخ کی انوکھی ترین جنگوں میں شمار ہوتا ہے۔ مقامی جنگجوؤں کے پاس کوئی جدید بندوقیں یا توپیں نہیں تھیں۔ انہوں نے محض پتھروں اور پرانی تلواروں کے بل بوتے پر برطانوی سلطنت کی جدید فوج کو پورے 20 دن تک آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ریاست نگر کے لوگوں نے عذر خان کی قیادت میں اپنے دفاع کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی اور انگریزوں کو ایک ایک انچ کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اس شدید لڑائی کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ نگر کے 100 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 127 کو قیدی بنا لیا گیا۔ برطانوی اور ڈوگرا افواج کا بھی خاصا نقصان ہوا، جن میں ان کے 4 افسران مارے گئے۔ لیکن تاریخ کا تلخ سچ یہ ہے کہ صدیوں تک آزاد رہنے والی یہ وادی آخرکار گر گئی۔ ہنزا کے حکمران میر صفد علی خان کو فرار ہو کر چین جانا پڑا اور انگریزوں نے اپنا ایک کٹ پتلی حکمران بٹھا کر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہاں سے ہم تیسرے اور آخری حصے میں آتے ہیں، مرز سے جدیدیت تک کا سفر۔ 20ویں صدی کے آتے آتے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ مقامی لوگ اب آمیریت اور خاص طور پہ بیگار کے نظام سے تنگ آ چکے تھے، جس میں حکمران عوام سے بغیر پیسوں کے زبردستی کام لیتے تھے۔ اس کے خلاف 1960 کی دہائی میں باقاعدہ احتجاج شروع ہوا۔ 1970 میں حقوق کے لیے گلگت کی طرف ایک تاریخی مارچ ہوا، جس میں چھلت کے مقام پر فائرنگ سے 9 افراد مارے گئے۔ اس واقعے نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور بالآخر 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ان شاہی ریاستوں کو تحلیل کر کے علاقے میں باقاعدہ جمہوری نظام متعارف کروا دیا۔ صدیوں کی جنگوں اور سیاسی کشمکش کے بعد آج کی حقیقت ماضی کے تمام افسانوں سے زیادہ شاندار ہے۔ آج ہنزا کی شرح خواندگی 95% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ محض عمارتیں کھڑی کرنے کا کمال نہیں تھا، بلکہ ایک ثقافتی انقلاب تھا۔ آغا خان نیٹ ورک اور مقامی کمیونٹی نے مل کر یہ سوچ بدلی اور بیٹیوں کی تعلیم کو خاص اہمیت دی۔ آج یہاں کی لڑکیاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں۔ اس وادی نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل طاقت قلم میں ہے۔ اس سارے سفر کو دیکھنے کے بعد ذہن میں بس ایک ہی سوال آتا ہے کہ کسی جگہ کو حقیقی معنوں میں یوٹوپیا یا مثالی دنیا کیا چیز بناتی ہے، اس کے پرانے رومانوی افسانے یا اس کی جدید ترقی؟ ہنزا کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی اور ترقی خونی جنگوں کے بعد کی مسلسل جدوجہد اور علم کے حصول میں ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ حقیقی کامیابی کسی بھی خیالی شنگریلا سے کہیں زیادہ متاثر کن ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں۔